وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. آج ناظرین کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تخلیق کائنات بوسیلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. تو ناظرین کا آج ہم تخلیق کائنات بوسیلہ سرور کائنات اس پہ گفتگو کریں گے. میرے ساتھ آج عالم اسلام کی بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت، سابق ممبر قومی اسمبلی بھی رہے، جناب صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر الوری مدظ اللہ علیہ آج میرے مہمان ہیں. پہلے ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں بڑے صوفی منش اسکالر ہیں ڈاکٹر مفتی محمد یونس رضوی صاحب، اور تیسرے اسکالر اکثر میرے مہمان بنتے رہتے ہیں نوجوان اسکالر پروفیسر ڈاکٹر مجاہد احمد، اور نعت میں ملک صف اول کے ہمارے ثنا خان ہیں اور پروفیشنل نہیں ہیں، ذوق کے لیے پڑھتے ہیں، مرزا محمد افضل صاحب فیصل آباد سے خاص طور پہ تشریف لائے ہیں. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ ساری تخلیق تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بزم سجائی ہے، یہ اس بزم کے دولہا تو سیدہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ ہے. جی میں آپ کی توسط سے پورے عالم اسلام کو حضور کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور صرف عالم اسلام نہیں بلکہ تمام کائنات کے انسان، پوری کائنات، انسان بھی نہیں، سب جو عاشق ہیں بالکل حضور، اور جس صنف سے بھی تعلق رکھتے ہوں، جس جن سے تعلق رکھتے ہوں، ساری مخلوقات، سب کو مبارکباد. اس لیے کہ یہ خوشی تو ایک ایسی خوشی ہے کہ دنیا میں ایسی خوشی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی کبھی. جو دنیا میں خوشیاں ہوتی ہیں وہ اتنی محدود ہوتی ہیں. کسی کے بچہ پیدا ہو گیا تو وہ ظاہر بات ہے کہ اس کے ماں باپ ہی خوش ہوں گے، محلے والے تو خوش ہونے سے رہے. کسی کی اگر کوئی کامیابی ہو گئی تو وہ بھی ظاہر بات ہے کہ اس کے دوست احباب گھر والے خوش ہوں گے. لیکن یہ خوشی ایسی ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو سارے عالم کے اندر خوشیاں منائی جا رہی تھیں. فرش سے لے کے عرش تک دھومیں مچی ہوئی تھیں. آسمانوں پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں، فرش پہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں. آسمان سے لے کر اور زمین تک فرشتوں کا ایک سلسلہ تھا. باقی سب ساری کائنات سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مشرق کے پرندے اڑ کر مغرب کے پرندوں کی طرف، اور مغرب کے پرندے اڑ کر مشرق کے پرندوں کی طرف مبارکباد دے رہے تھے. مبارک ہو آج اللہ کا محبوب جلوگر ہو گیا. گلے مل رہے ہوں گے، گلے مل رہے، اس لیے کہ ان کو سب کو پتہ تھا کہ کیا نام ہے رحمت العالمین بن کر آئے ہیں. اور جو آج آپ نے عنوان رکھا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت عنوان ہے کہ وسیلہ تخلیق کائنات بوسیلہ سرور کائنات. اس کے لیے جو قرآن پاک کی آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اپنے محبوب کو نہیں بھیجا مگر صرف رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور یہاں فرمایا گیا کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو اب ظاہر مسلمانوں کے لیے تو ہی رحمت، اور حتیٰ کہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے کہ حضور کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آ رہا دنیا کے اندر. آخرت میں عذاب ہوگا. وہ ایک امت اجابت ہے اور دوسری کیا امت ہے؟ ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے. تو امت اجابت جو ہے وہ تو جنت میں جائے گی انشاءاللہ، سب سے بڑی رحمت ہے ان کے لیے. لیکن جو امت دعوت ہے اس کے لیے بھی یہاں رحمت اس لحاظ سے ہے کہ اب عذاب نہیں آ رہا، وہاں عذاب آئے گا. ہاں جو نہیں بن رہا نہیں گا. لیکن یہ رحمت صرف مخصوص نہیں ہے صرف انسانوں کے لیے، عالمین کا لفظ ہے. اور عالم کہتے ہیں ماسب اللہ کو، اللہ کے ماسب جو کچھ ہے وہ سب عالم ہے، اور اس کو بھی جمع لایا گیا ہے. یعنی عالم کا لفظ تو صرف مفرد ہے، کافی ہے یہ کہنے کے لیے کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے، اس کو بھی جمع لا کر بتا دیا کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے ان سب کے لیے حضور رحمت ہے. اب کیسے رحمت ہیں حضور؟ ساری کائنات، کیونکہ ساری کائنات کے اندر تو عرش بھی آ گیا، فرش بھی آ گیا، کرسی بھی آ گئی، اور کیا نام ہے ملائکہ بھی آ گئے، جنت و دوزخ بھی آ گئی، اور شجر و حجر بھی آ گئے. ان کے لیے کیسے رحمت ہے؟ ٹھیک. حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روح البیان کے اندر بڑی پیاری بات کی. آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے رحمت ہیں اور اس طرح رحمت ہیں کائنات کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کی تخلیق کی. سبحان اللہ. تو چونکہ حضور کے نور سے ساری کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، یعنی کائنات کو وجود ملا ہے
اور وجود کی نعمت ملی ہے وہ ذات مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے. تو لہٰذا حضور کائنات کے لیے رحمت ثابت ہوئی اس لحاظ سے کیونکہ اصل تو وجود ہوتا ہے نا. جب وجود ہوگا تو بھی ساری نعمتیں کھانا پینا یہ سب جتنی نعمتیں وہ سب وجود کے بعد ہیں. اصل جو نعمت ہے وہ سب سے بڑی وجود ہے. اور وجود جس کو بھی ملا ہے خواہ کسی ذرے کو ملا ہو خواہ کسی پہاڑ کو ملا ہو خواہ آسمان کو ملا ہو خواہ زمین کو ملا ہو خواہ عرش و کرسی کو ملا ہو حتیٰ کہ فرشتوں کو ملا ہو وہ سب میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئے. اسی لیے فرمایا گیا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. اور ایک حدیث کے اندر اس کے وسعت دی گئی اس کو. اور ایک حدیث میں یہ آ گیا کہ لولاک لما خلقت اردن ولا سمان ولا ملکن ولا جنن. فرمایا گیا کہ اگر اے محبوب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ آسمان پیدا کرتا نہ زمین پیدا کرتا نہ جنات کو پیدا کرتا نہ ملائکہ کو پیدا کرتا. اللہ. اور ایک حدیث میں اس سے بھی زیادہ وسعت کے ساتھ الفاظ ہے ٹھیک اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہیں ہوتا تو نہ آسمان پیدا کرتا نہ زمین پیدا کرتا نہ ملائک پیدا کرتا نہ عرش پیدا کرتا نہ کرسی نہ کہنا میں دوزخ نہ جنت اور نہ میں اپنی ربوبیت کا اظہار کرتا. یہ دوسری حدیث ہے. یہ دوسری حدیث لولاک لما اظہرت الربوبیہ. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے مکتوبات شریف کے اندر یہ حدیث نقل کی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی اس حدیث کے اوپر میں کیسے ہے اس میں اس کا ثبوت کیا ہے ٹکسالی. حضرت امام ربانی سے زیادہ تو کوئی ٹکسالی بات نہیں کر سکتا اور کوئی اتھینٹک نہیں ہو سکتی. وہ ذات اپنے مکتوبات شریف میں یہ حدیث لکھ رہی ہے کہ یعنی دیکھیں نا ایک تو پیدائش اور پھر پیدائش کے بعد یعنی پیدا کرنا کائنات کو پیدا کرنے بعد پھر اس کو پالنا یعنی اس کی ربوبیت اللہ کی ربوبیت کے ظاہر. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف پیدا کر دیا اپنے محبوب کی وجہ سے بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تک میں تربیت کر رہا ہوں یعنی جب تک بقا ہے اس کی وہ بھی محبوب تیرے دم سے وہ بھی تیری وجہ سے مل رہا ہے. یہ صدقہ وہ صدقہ ہے تیرا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدقہ ہے آپ کا اور یہ آپ کی ولادت کا صدقہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باعث یہ عید جو ہے یہ عید تو سب سے بڑی سب سے بڑی عید ہوئی نا کیونکہ عیدیں تو پھر اسی کے صدقے آئی. ظاہر بات ہے لیلۃ القدر اسی کے صدقے حضور نے فرمایا نا کہ اگر اللہ نے فرمایا اے محبوب اگر آپ نہیں ہوتے تو میں نہ زمین کو پیدا کرتا نہ آسمان. تو زمین نہیں ہوتی تو ہم آپ کہاں ہوتے اور جب ہم اور آپ نہیں ہوتے تو اور نہ انبیاء ہوتے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتے نہ حضرت ابراہیم ہوتے نہ حضرت اسماعیل ہوتے نہ وہ واقعہ ہوتا. وہ جو بقرعید ہم مناتے ہیں عید الاضحیٰ تو اسی کی یادگار ہے نا. بالکل ٹھیک. اور عید الفطر کیوں مناتے ہیں وہ کیا نام ہے رمضان ہے. تو رمضان بھی نہیں ہوتا جب زمین نہیں ہوتی. تو ساری کائنات کے اندر جو کچھ نعمتیں ہیں وہ سب صدقہ ہے اس ولادت مصطفیٰ کا اور اس عظیم عید کا. اس عید پر جتنی خوشیاں منائے جائیں اتنا کم ہے جتنی مبارکبادیں دی جائیں اتنی کم ہے. ہم رمضان کے آنے پر حدیث میں آتا ہے کہ مبارکباد دیا کرتے تھے ایک دوسرے کو. تو یہ تو رمضان کے وجہ سے جو عید آئی عید الفطر اس سے بڑھ کر یہ عید ہے. عید الاضحیٰ سے بڑھ کر یہ عید ہے. کائنات کے اندر جتنی خوشیاں ان خوشیوں سے بڑھ کر یہ ساری خوشی ہے. ناظرین ڈاکٹر صاحب حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا آدم کو پیدا کیا تو انہوں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے بارگاہ رب العزت کی یا اللہ مجھ سے بھی کوئی بڑھ کے بزرگی والی شخصیت ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے. تو اللہ کی نے ہاں وہ تمہاری اولاد میں سے ہوں گے اور وہ خاتم النبیین ہوں گے اور سب سے بڑا ان کا رتبہ ہوگا. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کنیت عطا کی ابو محمد تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ کنیت کیا ہے. تو فرمایا یہ تمہاری اولاد میں خاتم النبیین ہوں گے اور سب سے عالی شان ہوں گے. جی یہ صرف حضرت آدم کے ساتھ نہیں بلکہ مختلف انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت بیان کی. ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی اچھا کہ میرا ایک محبوب ہے محمد اس کا نام صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تم بھی ایمان لانا اور تمہارے جتنے متبع ہیں ان کو بھی کہنا کہ وہ ایمان لائیں. اور وہ ذات ہوگی کہ وہ اگر نہ ہوتی تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا نہ دوزخ کو پیدا کرتا نہ آدم کو پیدا کرتا. تو وہ عالم ارواح میں ذرا وہ بھی سنا دیں جو میلاد وہاں پہ ہو گیا تھا. ہاں وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر اس میلاد کے اندر تو دو محفلیں سجی تھی وہاں. اچھا ایک محفل تو اللہ نے اپنی وحدانی کی سجائی تھی جس میں سب سے پوچھا کہ الست بربکم قالوا بلا لیکن اس میں سب موجود تھے. ٹھیک ہے. اس کے اندر گنہگار بھی تھے بدکار بھی تھے سیاہکار بھی تھے عیسائی بھی تھے ہندو بھی تھے کافر بھی تھے. ایک وی آئی پی محفل بھی کی. وی آئی پی محفل وہ تھی اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. اس میں کوئی عام نہیں تھا حتیٰ کہ گنہگار جو کیا نام ہیں آدمی گنہگاروں کی تو بہت دور کی بات ہے اولیاء بھی نہیں تھے
ٹھیک، بلکہ صرف انبیاء اور رسولوں کو جمع کیا، واہ، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل شمار ہوتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے VVIP، اعلیٰ وی آئی پی، ہاں خالی وی آئی پی نہیں بلکہ وی آئی پی وہ محفل تھی، اور اس میں جو سب سے اللہ کی بزرگ ترین مخلوق ہے اور محبوب ترین مخلوق ہے اللہ کی، اور مخلوقات میں سب سے معزز ہے انبیاء کرام، صرف ان کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میرا محبوب آنے والا ہے، اور جب میرا محبوب آئے تو پھر تم اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا، سبحان اللہ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اور آپ دیکھیے نبیوں کے لیے اتنی تاکید لانے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو اللہ کے حکم ماننے والے، دوسروں تک پہنچانے والے، ان کو خالی کہہ دیتے کہ بھائی ایمان لے آنا، لَتُؤْمِنُنَّ یعنی بانون تاکید ثقیلہ، جو ہمارے عربی کے اندر ایک اصطلاح ہے کہ جب بہت تاکید کرنی ہوتی تو بھی یہ نون لایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر بھی لام لایا گیا، وَلَتَنْصُرُنَّ وَلَتُؤْمِنُنَّ، تم بھی ایمان لاؤ گے، یہ ضرور بھی ضرور ایمان لاؤ گے، ضرور بھی ضرور میرے محبوب کی تائید اور نصرت کرو گے۔ تو یہ عظمت مصطفیٰ بتانی مقصود ہے، اور حضور کی شان بتانی مقصود تھی، اور حضور کے مقام اور مرتبے سے آشنا کرنا مقصود تھا کہ جتنے آنے والے ہیں وہ دیکھ لیں کہ کس شان والا نبی آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب تو بڑی بدقسمتی ہے، ایسے بھی دینی دانشور پیدا ہو گئے، یہ میں دانشور نہیں کہتا، دانشور کہتا ہوں ان کو، جنہوں نے یہ کہا ٹی وی پہ ایک پہ بیٹھ کے کہ حضور وجہ تخلیق کائنات نہیں ہے، یہ ایسے مولویوں نے بات گھڑی ہوئی۔ استغفراللہ، یعنی یہ تو حدیث کا انکار ہے، یہ تو اس سے بڑی گمراہی کوئی ہو سکتی ہے؟ پرانا سلسلہ چل رہا ہے حدیث کے انکار کا۔ اچھا، ہاں حدیث کے انکار کا یہ پورا ایک مذہب ہے، ایک پورا ایک گروہ ہے، گمراہوں ہاں گمراہوں کا ایک پورا مذہب، وہ کہتا ہے حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ اور یہ اور سوال یہ ہے کہ احادیث میں تو آیا وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن قرآن کا آپ کا انکار کریں، میں نے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے ثابت کیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور سے حضور کی عظمت ثابت ہوتی ہے۔ تو تمام یہ چیزیں آپ اس کا کیا انکار، آپ قرآن کو مانتے ہیں تو کم از کم قرآن کو تو مانیں۔ قرآن میں جب اللہ نے فرما دیا حضور رحمت بن کر آئے ہیں اور ساری کائنات کی رحمت بن کر آئے ہیں، اور رحمت بھی عام ہے حضور کی، اور حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنی کتاب کے اندر کہ حضور کی جو رحمت ہے یہ مطلقہ ہے، تامہ ہے، کاملہ ہے، شاملہ ہے اور جامعہ ہے۔ واہ واہ واہ، اس رحمت کے اندر کوئی کسر نہیں ہے، اور اس رحمت کے اندر نہ یہ منقطع ہوتی ہے، یہ سسپینڈ بھی نہیں ہوتی۔ ہاں سسپینڈ بھی نہیں، بعض لوگوں کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی، ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا تھا کہ جی وہ سسپینڈ ہو گئی تھی درمیان میں، یہ کوئی سرکاری افسری ہے؟ یہ تو اللہ نے ایسا حضور کو ایک تاج پہنایا، ایک لمحے کے لیے اگر نعوذ باللہ حضور سے کی رحمت سسپینڈ ہو جائے تو قیامت آ جائے۔ جی یہ ان کی رحمت ہے جی، وہ آ گئے گناہ گاروں کے درمیان، ان کا کرم ہے، وہ نہ آتے تو ہمیں کون پوچھتا۔ اس میں کوئی شک نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ہے کہ انہوں نے اپنے غلاموں کو نوازا، ورنہ علماء فرماتے ہیں کہ نور جو ہے وہ تو اوپر کی طرف جاتا ہے۔ ٹھیک، دیکھیں نا والنجم اذا ہوا، اللہ نے فرمایا ہمیں قسم ہے ستارے کی جب وہ اترے، یعنی معراج کی رات چڑھنے کی قسم نہیں کھائی ہے، اترنے کی قسم کھائی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر راز یہی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے جو لطیف چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور ثقیل چیز نیچے کی طرف۔ اب پانی کے اندر اگر آپ پتھر کو رکھیں گے تو وہ نیچے جائے گا، اور اگر ہوا ہو کوئی تو بلبلہ بن کے اوپر آئے گا، اس لیے کہ وہ لطیف چیز ہے ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لطیف سے کوئی ان سے زیادہ تو لطیف کوئی نہیں، جن کی لطافت کا یہ عالم ہے کہ سایہ بھی نہیں۔ تو اس لطیف چیز کا حق تو تھا کہ اوپر جاتا، لیکن یہ لطیف نیچے آیا ہے، اپنی اصلی جگہ چھوڑ کے آیا، اس لیے اللہ نے اسی قسم ارشاد فرمائی والنجم اذا ہوا، ہمیں اپنے محبوب کی قسم ہے جب وہ اترے، اس کا کام تو اوپر رہنے کا تھا، وہ تو لطیف تھا، وہ وہاں چھوڑ کر اپنی جگہ کو، اصلی جگہ کو چھوڑ کر آیا، وہ اپنے غلاموں کی وجہ سے آیا، اس لیے ہم اس کی قسم جانے کی نہیں کھا رہے، ہوا اترنے کی قسم ارشاد فرمائی۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی کرم تھا اپنے غلاموں پر کہ وہ تشریف فرما ہوئے۔